ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک حکم دیا جو آخری ایام میں تھا، جو اس امت کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ یعنی انسان کا دل اگر نہ لگتا ہو کسی کام میں، خاص طور پہ دینی کام میں، نماز میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، یا اسی طرح عبادات کے اندر دل نہ لگتا ہو، یا دنیوی معاملات میں کوئی بندہ منہمک نہ ہو، اس کا دل نہ لگتا ہو، یکسوئی نہ ہوتی ہو، کوئی بھی تعلیمی میدان ہو، جاب نوکری ہو یا بزنس ہو، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جس میں انسان کو دل جمعی نہ ہوتی ہو، رغبت نہ ہوتی ہو، یا کسی رشتے کے ساتھ جیسے ازواج میاں بیوی کا رشتہ ہے، یا کسی کے ساتھ آپس میں دل لگی نہیں ہے، تو اس وقت بھی انسان اس عمل کو اختیار کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اکثر ریٹائر ہوتے ہیں، جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس وہ اختیارات جو ہوتے ہیں وہ چھین لیے جاتے ہیں، تو پاور کم ہو جاتی ہے، تو وہ اکثر نفسیاتی اور ذہنی مریض بن جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہر وقت ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے اور صحت ان کی گر جاتی ہے۔ اگر یہ مجرب عمل ریٹائر والے لوگ روزانہ پڑھیں گے جو ترتیب بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اختیارات بھی واپس دے گا اور اپنے ساتھ تعلق بھی مضبوط کر لے گا، اور ساتھ ہی ان کو ان امراض اور ان چیزوں سے بھی نجات ملے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 40ویں سال آپ کو نبوت ملی، اور اس کے بعد آپ نے 23 سال مکہ اور مدینہ میں کس طرح اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اور پھر آہستہ آہستہ جب آپ مکہ کی گلیوں میں تبلیغ کرتے تھے تو ایک بندہ، 2 بندے، 3 بندے، یہاں تک کہ طائف کی وادی میں جب آپ تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک غلام تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی آپ کے ساتھ پورے طائف میں ایک بندہ بھی نہیں تھا جس نے کلمہ پڑھا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا میں صرف ساتھ دینے والے ابو بکر صدیق تھے پہلے، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو غلاموں میں زید بن حارثہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کام کو چھوڑا نہیں، کوئی بھی محنت ہو اس کو یہ دیکھ کر کوئی چلتا نہیں ساتھ چھوڑنا نہیں چاہیے، کام کرتے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں ساتھ ہوتا، آپ کی آیت کریمہ پڑھ کر وہ کام کرتے رہیں، اللہ آپ کو مقبولیت دے دے گا، مضبوط کر دے گا۔ اس آیت میں اللہ نے اتنی مضبوطی رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک، 13 سال تک مکہ مکرمہ میں کس طرح تکالیف جھیلتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے، پھر 10 سال مدینہ شریف میں گئے۔ تو اب مکہ سے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ چند سو لوگ ہیں، چند سو لوگ، لیکن جب مدینہ شریف میں آپ پہنچتے ہیں اور پھر وہاں انصار مدینہ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں، تو پھر کرتے کرتے بدر میں 313، احد میں آپ دیکھیے کہ 1000 پہنچ چکے تھے، پھر اس کے بعد حدیبیہ میں 1400 ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے جنگیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ غزوہ تبوک کو آپ دیکھیے، اس سے پہلے فتح مکہ ہے، فتح مکہ میں ان کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی تھی۔ اب جو بڑھتے گئے، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اب کہاں 300 کے قریب بھی نہیں تھے، 150-200 تھے مکہ سے جاتے ہوئے، 313 بدر میں، 1000 احد میں، اور پھر 1400 حدیبیہ میں، اور 10,000 فتح مکہ میں۔ پھر حدیبیہ میں جب چلے تو وہ 20,000 سے تجاوز ہو چکا، حدیبیہ جب تبوک میں چلے تو 20,000 سے تجاوز ہو چکے تھے۔ پھر جب آپ حج پہلا ہوا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج بن کر آئے تو تعداد 50,000 تک پہنچ چکی تھی۔
اب اگلے سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر آئے اور آپ نے حج کیا، تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد 1.25 لاکھ کو پہنچ چکی۔ جتنے اللہ کے رسول نبی، جتنے اللہ کے نبی اتنے رسول اللہ کے صحابہ۔ اب اللہ نے ان کو ایسے برابری رکھی کہ اپنے پیغام والے نبی کے پیغام والے بھی برابر رکھے۔ تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا، واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو یہ سورہ نازل ہوتی ہے جو سورہ فتح ہے، نصر ہے، سورہ نصر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اب لوگ فتح ہو گئی، اللہ نے آپ کو فتح دے دی، مکہ کی فتح نہیں، وہ تو ہو گئی، اب آگے فتح کہ اب آپ کا دین رکے گا نہیں، زوال اس کو نہیں آئے گا۔ اب اللہ نے فتح آپ کا مقدر کر دیا، آپ کی قربانی، آپ کے صحابہ کی قربانی، اب آپ لوگ جوک در جوک اسلام میں آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رونے لگے اس آیت کو سن کر، سارے صحابہ خوش کہ ہمارے نبی کو ایوارڈ مل گیا کہ ان کی جو محنت تھی اللہ نے قبول کی، اور لوگ آگے، واقعی عرب قبیلے یوں آتے تھے غول کے غول، ادھر سے ایک قبیلہ، ادھر سے دوسرا قبیلہ، ادھر سے تیسرا قبیلہ، پورے کے پورے قبیلے آ کے مسلمان ہو رہے تھے اور صحابہ خوش۔ لیکن ایک ابو بکر رو رہے تھے، حضور نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اس میں تو آپ کا واپسی کا پیغام ہے، اللہ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے آپ کو، کیونکہ کام آپ کا مشن حل ہو گیا۔ اور پھر آپ نے جب آپ علیہ السلام کی چند دن بعد انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو 12 تاریخ تھی ربیع الاول کی، جسے 12 وفات کہا جاتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق ایک روایت میں ہے، فرمانے لگے اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھا تو میں نبی علیہ السلام سے ایک چیز پوچھوں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جو ہے تھوڑا سا اور اللہ سے اختیار لے لیتے، جیسے ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ جو جوک تر جوک آ رہے ہیں نا لوگ، ان کی بھی اسی طرح تربیت ہو جاتی جیسے والسابقون الاولون مہاجرین اور انصار صحابہ کی ہوئی، تو یہ بھی اسی طرح جو ہے جوک تر جوک جو آ رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں جو ہے ان کی تربیت اور نظام ہو جاتا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بعد میں جو ہے منکرین زکوٰۃ اور دیگر کا مسئلہ کھڑا ہوا، انہی کی اصلاح بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی۔ اب جو آیت اتری اصل میں سورہ علم نشرح کی تھی، وہ آیت اتری فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اب جب آپ ادھر سے فارغ ہو گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریٹائر ہو کے بوڑھا ہو کے اب اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نہیں، جب بھی اس کو توفیق مل گئی ہے، یہ بڑے اللہ کا احسان ہے کہ مل تو گئی نا توفیق۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ریٹائر ہوں، تو اب میں داڑھی رکھوں، اب میں پگڑی پہنوں، اب میں نمازوں میں لگوں، اب میں حج پہ جاؤں، اب میں دین کے کام کروں، لوگ کہیں گے جی مولوی بن گیا ابھی بوڑھا ہو کر، ریٹائر ہو کر۔ نہیں، ہمارے نبی کا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں نا ان کاموں سے، یعنی آپ کا کام مشن مکمل ہو گیا، جس مشن کے لیے آپ بھیجے گئے تھے، آپ نے کہہ دیا اللہ گواہ رہنا، حجۃ الوداع میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اللہم اشہد، اے اللہ میں نے گواہ رہنا، میں نے پیغام تیرا تیرے بندوں تک پہنچا دیا پورا کا پورا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، اور نبی علیہ السلام پہ مکمل ہوا، کسی نبی پہ نہیں ہوا۔ تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، وَإِلَىٰ یہ وظیفہ ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف آپ مضبوط ہو کے راغب ہو جائیں، ڈٹ کے یکسو ہو کر راغب ہو جائیں، اب سارے کام چھوڑ دیں۔ اب صرف حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماری میں آپ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ بیمار ہوئے، کچھ عرصہ بیمار رہے، پھر آپ دنیا سے چلے گئے، تو آپ باہر آئے تھوڑا سا پکڑ کے کسی کو، تو ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی، تو آپ نے بیان کیا، فرمایا ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، اس نے پورا کر لیا، اب اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ یا میرے پاس آ جاؤ یا ادھر رہو۔ اب اس بندے نے اس کے پاس جانا، اپنے دوست کے پاس جانا قبول کیا ہے، تو صحابہ رونے لگے، اور پوری مسجد نبوی کے اندر جو ہے رونے کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ اشارہ تھا کہ میرا مشن پورا ہو گیا، اب میں اللہ کے پاس، اختیار اللہ نے دیا ہے کہ آنا چاہو تو ابھی آ جاؤ،
رہنا چاہو تو جب تک چاہو زندہ رہو۔ آپ نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، مجھے اپنے اس بڑے دوست کے پاس جانا ہے، کیونکہ نبی کا سب سے بڑا دوست اللہ ہوتا ہے، اور اس لیے آپ حبیب ہیں، خلیل بھی حبیب بھی۔ تو اس پر یہ آیت جو ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جس کی توجہ نہ ہوتی ہو، جس کو دین کے ساتھ، نماز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سبق کے ساتھ، اسکول کے ساتھ، کالج کے ساتھ، بزنس کے ساتھ، کسی چیز میں یکسوئی نہ ہوتی ہو، تو اس کو یہ آیت کریمہ 70 بار پانی پہ دم کر کے پلائیں یا اس کے لیے دعا کریں۔ کوئی اپنے گھر پہ توجہ نہ دیتا ہو، گھر کے معاملات میں لاؤبالی بچہ ہو یا خامد کسی کا ہو یا بیوی ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کو بھی یہ 70 بار پڑھ کے کھلائیں پلائیں اور دعا کریں اس کے لیے، یا اللہ اس کو توجہ دے دے گا، اسے متوجہ کر دے گا، اس کے اندر یکسوئی پیدا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے اس کو دین کے ساتھ اور اللہ اپنے ساتھ جوڑ لے گا۔ سورہ علم نشرح 30واں پارہ کی لاسٹ آیت ہے، آخری آیت، آپ سارے پڑھ لیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس۔ اور کوشش کریں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں اور روزانہ اسے 70 بار پڑھ لیں، اللہ انہیں بہت مضبوط کوئی نہ کوئی رزق کا اور توجہ کا اور مصروف رہنے کا بہترین عمل دے دے گا، کوئی روزگار، اور اس کے ساتھ انہیں عزت شان بھی عطا فرمائے گا۔